ذرا ایک جدید فیکٹری کا تصور کریں۔ یہ ایک منظم افراتفری کی دنیا ہے۔ ہزاروں پرزے، سینکڑوں مشینیں اور ملازمین کی ایک فوج، سب ایک ساتھ کام کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو بظاہر بکھرنے کے دہانے پر لگتا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس ساری پیچیدگی کو آخر قابو میں کیا چیز رکھتی ہے؟ وہ کون سی اندیکھی طاقت ہے جو اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ خام مال ہر روز مؤثر طریقے سے تیار شدہ مصنوعات میں تبدیل ہو جائے؟ اچھا، تو اس منظم افراتفری کو ایک خاص نام دیا جاتا ہے، تبدیلی کا عمل یا کنورژن پروسیس۔ بنیادی طور پر یہ وہ تمام سرگرمیاں ہیں جہاں خام مال، محنت اور دوسرے وسائل مل کر وہ مصنوعات بناتے ہیں جو ہم سب استعمال کرتے ہیں۔ اور یہی تو اصل چیلنج ہے۔ ایک طرف ممکنہ افراتفری ہے اور دوسری طرف منافع بخش نتائج کی ضرورت۔ ان دونوں کے درمیان پل کیسے بنایا جاتا ہے؟ اس کا جواب ایک بہت ہی اہم تصور میں چھپا ہے۔ اور یہ ہے اس کا حل، کارپوریٹ گورننس۔ یہ صرف کوئی کتابی اصطلاح نہیں ہے، بلکہ یہ اصولوں اور ضوابط کا ایک پورا فریم ورک ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کمپنی صحیح سمت میں چل رہی ہے، اور یہ کہ اس کی قیادت اپنے فیصلوں کے لیے جواب دہ ہے۔ تو یہ کارپوریٹ گورننس عملی طور پر کیسے نظر آتی ہے؟ اسے ایک ایسی عمارت کی طرح سمجھیں جو 4 مضبوط ستونوں پر کھڑی ہے۔ پہلا، انتظامی نگرانی، دوسرا، اندرونی کنٹرولز، تیسرا، مالیاتی ذمہ داری، اور چوتھا، اخلاقی طرز عمل۔ چلیں ان میں سے ہر ایک کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلے 2 ستونوں کی، یعنی نگرانی اور کنٹرولز۔ ان کا تعلق ان عملی اقدام سے ہے جو فیکٹری میں چیزوں کو غلط ہونے سے روکنے کے لیے اٹھائے جاتے ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی کنورژن پروسیس میں خطرات بالکل حقیقی ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی غیر مجاز طور پر پیداوار شروع کر دے، مہنگے مواد کا غلط استعمال ہو جائے، یا پھر تیار شدہ سامان ہی چوری ہو جائے۔ اندرونی کنٹرولز انہی خطرات سے نمٹنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اب اس ٹیبل کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دکھاتی ہے کہ ہر کنٹرول کا ایک خاص مقصد ہے۔ مثال کے طور پر فرائض کی علیحدگی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو شخص گودام میں سامان کا ذمہ دار ہے وہ اس کے حساب کتاب نہیں رکھ سکتا۔ کیوں؟ تاکہ کسی ایک ہی شخص کے پاس چوری کرنے اور پھر اسے چھپانے کا موقع نہ ہو۔ ہر کنٹرول دفاع کی ایک نئی لائن کی طرح کام کرتا ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے ستون پر، جو ہے مالیاتی ذمہ داری۔ یہاں توجہ صرف نقصان کو روکنے پر نہیں ہے، بلکہ کمپنی کے اثاثوں کی حفاظت اور ان کی قدر بڑھانے پر ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا، اسٹیورڈشپ، یہ بہت گہرا مطلب رکھتا ہے۔ اس کا جوہر یہ ہے کہ مینیجر صرف ملازم نہیں ہوتے، بلکہ وہ ان اثاثوں کے نگران ہیں جو مالکان نے ان کے سپرد کیے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جسے ہلکا نہیں لیا جا سکتا۔ تو یہاں ایک بہت اہم فرق سمجھنے والا ہے۔ ایک مینیجر روزمرہ کے کاموں پر توجہ دے سکتا ہے، لیکن ایک اسٹیورڈ یعنی نگران طویل مدتی سوچ رکھتا ہے۔ اس کا کام مالکان کی سرمایہ کاری، جیسے کہ فیکٹری کی مشینیں اور انوینٹری کی حفاظت کرنا اور ان کی قدر میں اضافہ کرنا ہے۔ اور یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ کیونکہ بہت سے مینوفیکچررز کے لیے انوینٹری اور فیکٹری کے اثاثے صرف کوئی عام اثاثے نہیں ہوتے، وہ بیلنس شیٹ پر نمبر 1 کے سب سے بڑے اور قیمتی اثاثے ہوتے ہیں۔ ان کی حفاظت میں ناکامی پورے کاروبار کو تباہ کر سکتی ہے۔ اور اب آخری ستون، جو شاید سب سے اہم ہے، اخلاقی طرز عمل۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر باقی سب کچھ ٹکا ہوا ہے۔ ذرا سوچیں، مینیجرز پر ہر وقت بہتر سے بہتر نتائج دینے کا کتنا دباؤ ہوتا ہے۔ ایسے میں یہ لالچ پیدا ہو سکتا ہے کہ کیوں نہ اعداد و شمار میں تھوڑی ہیرا پھیری کر لی جائے۔ تو کون سی چیز انہیں ایمانداری کی راہ پر قائم رکھتی ہے؟ یہاں ایک عام غیر اخلاقی طریقے کی مثال دی گئی ہے۔ مینیجرز جان بوجھ کر ضرورت سے زیادہ سامان بناتے ہیں۔ اکاؤنٹنگ کے ایک اصول، جسے ابزارپشن کاسٹنگ کہتے ہیں، کی وجہ سے ہر چیز کو بنانے کی اوسط لاگت کم نظر آتی ہے، اور جو سامان نہیں بکا وہ بیلنس شیٹ پر ایک قیمتی اثاثے کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ نتیجہ، کمپنی کاغذ پر حقیقت سے کہیں زیادہ منافع بخش نظر آتی ہے، چاہے اس کی فروخت نہ بھی بڑی ہو۔ یہ سیدھا سیدھا دھوکہ ہے۔
اور یہیں پر ٹون ایٹ دا ٹاپ کا کردار سب سے اہم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اعلیٰ قیادت کا رویہ۔ جب کمپنی کے سربراہان خود ایمانداری اور اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہیں تو یہ پیغام پوری تنظیم میں جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں باقی تمام کنٹرولز اور طریقہ کار کہیں زیادہ مؤثر ہو جاتے ہیں۔ تو ان تمام کنٹرولز، نگرانی اور اخلاقیات کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ سب ایک چیز پر آ کر ختم ہوتا ہے، اور وہ ہے اعتماد۔ اسے دوسرے زاویے سے سوچ کر دیکھیں۔ اگر کسی کمپنی میں اچھی گورننس نہ ہو تو سرمایہ کار، قرض دہندگان اور یہاں تک کہ گاہک بھی اس پر کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ اچھی گورننس کے بغیر دھوکہ دہی اور بڑی بڑی غلطیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ آخر میں کارپوریٹ گورننس کو کسی عمارت کے اس اندیکھے مگر لازمی ڈھانچے کی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ وہ اسٹیل اور کنکریٹ ہے جو سب کچھ اکٹھا رکھتا ہے، اور سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسے کاروبار میں سرمایہ کاری کرنا چاہے گا جو اس اہم بنیاد کے بغیر کام کر رہا ہو؟